کا سنگنگ کیریئر بہت مشہور رہا، آپ نے شہرت کی بلندیوں تک پہنچے، پھر آپ نے سیاسی پارٹی بنا دی۔ آخر آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے اور آپ کی پارٹی ایسا کیا کام کرے گی جو پچھلے 80 سال میں پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکی؟ ہم تو وہ کام کرنے لگے ہیں جو اس دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم تو سوشلسٹ ہیں، ہم سوشلزم کی بات کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سوشلزم کے علاوہ دنیا کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے، اور پاکستان بھی جو کہ دنیا میں ہے، ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں پاکستان میں جدوجہد کرنی ہے۔ جہاں تک سیاسی پارٹی بنانے کی بات ہے تو میں سیاسی پارٹی بنانے میں لیٹ ہوا ہوں، کیونکہ میں نے تو کرنی ہی سیاست تھی۔ اچھا، تو موسیقی جو ہے وہ اس کے لیے ایک سیڑھی تھی۔ تو ہوا یہ کہ اس میں مجھے اتنا ٹائم لگ گیا موسیقی میں پہلے، اس کے بعد مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میرے فائنینسز ایسے ہوں کہ میں اس کے بعد جب چھوڑ دوں سارا کچھ، موسیقی کا جو میدان ہے یا جو کانسرٹس کی دنیا ہے یا جو ٹیلی ویژن کے اوپر آپ یا سنیما میں یا ڈراماز میں آپ جو اپنی میوزک کرتے ہیں، وہ اگر چھوڑ دوں تو اس کے بعد ہی میرا گھر چلتا رہے، تو اس کے لیے ٹائم لگا کافی۔ تو مجھے 2018 میں نے پارٹی بنائی ہے۔ 2013 سے تو میں سیاسی، مجھے آفرز آنی شروع ہو گئی ہوئی تھی، ان کو پتہ تھا سیاسی آدمی ہے۔ عمران خان نے مجھے 4 دفعہ کہا، احسن اقبال صاحب نے مجھے 1 دفعہ کہا، اور پھر 1 دفعہ ذوالفقار گوندل جو ہیں، جو کہ نظر گوندل کے بھائی ہیں، اچھا، جب اس زمانے میں وہ پیپلز پارٹی میں پارٹی تھے، تو جب انہوں نے مجھے کہا تو اس وقت، اب بعد میں وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، تو انہوں نے مجھے لاہور کی ٹکٹ کے لیے کہا تھا پیپلز پارٹی کے لیے، لیکن میں نے اس وقت بھی نہیں سیاست میں نہیں گیا۔ لیکن پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سوشلسٹ کہتے ہیں وہ۔ نہیں، وہ سوشلسٹ تو کوئی نہیں ہے، ان کو لیفٹ کی کوئی پارٹی کہا جا سکتا ہے، لیفٹ آف سینٹر ہیں وہ تھوڑا سے، وہ بھی ہر چیز میں نہیں ہے۔ دیکھیں، اصل جو لیفٹ اور رائٹ ہے نا، وہ ہے اکانومی کے سوال پہ۔ اگر آپ معاشی بات کو نکال کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیفٹ کا مطلب ہے کہ مادر پدر آزادی، یا لیفٹ کا مطلب ہے لبرل خیالات کا فروغ، یا لیفٹ کا مطلب ہے سماج کے اندر لوگوں کو ان کے رشتے جو ہیں ان سے نکال کے آپ اشتراکیت کی بات کریں، یا اگر یہ ہے کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ہر کوئی بھی ایشو ہو آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں اور آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور یا آپ مذہب مزار ہوں، اور یا پھر آپ ارد گرد کے جو ملک ہیں ان کو زیادہ بہتر کہتے ہوں، اپنے ملک کو خراب کہتے ہوں، تو یہ لیفٹ کے لوگوں کی نا ایک، آپ یہ سمجھیں، ایک ریت بن چکی ہوئی تھی۔ اچھا، تو ہماری پارٹی تو ایسی کوئی بات نہیں کرتی، ہم تو لیفٹ اور رائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب فرینچ ریولوشن میں جس طرح کھڑے ہوئے تھے لوگ، تو ہم تو وہی سمجھتے ہیں۔ بایاں بازو وہ ہوتا ہے جو عام لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے معیشت کے سوال پہ، اور دایاں بازو وہ ہوتا ہے جو رولنگ کلاس یا اشرافیہ یا سرمایہ دار جاگیردار مافیاز جو ملک کے اندر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے معیشت کے سوال پہ، بس یہی فرق ہے۔ تو پیپلز پارٹی لیفٹ کی پارٹی نہیں ہے۔ اچھا، آصف علی زرداری جو ہیں وہ جاگیردار ہیں بہت بڑے، وہ بہت بڑے سرمایہ دار بھی ہیں، وہ لیفٹ کے ہو ہی نہیں سکتے۔ لیفٹ کا آدمی جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی جاگیریں اور سرمایہ رکھ کے تو نہیں لیفٹ کی سیاست کرتا، تو اس لیے ہم ان کو لیفٹ کی پارٹی بھی نہیں سمجھتے۔ تو خان صاحب نے آپ کو کب آفر کی اپنی پارٹی جوائن کرنے کی؟ مجھے عمران خان نے 2012 سے 2013 کے درمیان میں 4 آفرز کیے ہیں۔ پہلی 2 آفرز انہوں نے کیے ہیں، ایک بہت بڑے سنگر ہیں، میرے کنٹمپریری ہیں، کراچی بیسڈ ہیں، وہ کہتے ہیں میرا نام نہ لیا کریں کیونکہ اچھا، جواد بھائی مجھے نا ہم آپ سے پوچھیں پرابلم ہوتی ہے، تو کیونکہ میں سیاست میں نہیں ہوں۔ اچھا، تو انہوں نے 2 دفعہ مجھے کہا، اور ایک دفعہ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مانتا ہے تو میں فون کر لیتا ہوں خود، تو وہ ظاہری بات ہے، میں نے کہا کہ میں تو لیفٹ کا آدمی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے، اپنے دوست کو کہا، تو وہ بات ختم ہو گئی۔ پھر عمران خان نے مجھے لیاقت بلوچ کے سامنے کہا ایک دفعہ، جب جہاز میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں، ہاں جی، ان کے سامنے، جی، اور وہ گواہ اس بات کے، وہ بول بھی چکے ہیں 1-2 دفعہ لوگوں کو، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی میں آ جائیں، تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی نہیں آنا، حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں شاید مطلب سیاست ابھی نہیں کرنا چاہتا، کوئی اس طرح کی بات کی تھی، میں نہیں جوائن کر سکتا۔ 4تھی دفعہ مجھے عمران خان نے خود کہا، پھر جو لاہور کے جلسے میں آنے کے لیے، وہی میں نے انکار کر دیا۔ تو اس لیے یہ جو میرا سیاست میں آنا ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، بڑا سوچ سمجھ کے میں آیا ہوں، اور کیونکہ میں بائیں بازو کی پارٹی
بنانا چاہتا تھا یا اس میں جانا چاہتا تھا, بڑی کوئی پارٹی تھی نہیں تو خود ہی بنانی پڑی. اور اب اس وقت ہماری پارٹی جو ہے پورے پاکستان میں واحد پارٹی ہے جو سوشلسٹ پارٹی ہے اور عوامی سطح پہ لوگوں کے اندر جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ نے جو سوچا تھا اس طرح آپ کو کامیابی ملی ہے سیاست کے میدان میں؟ اسے تو بہت زیادہ ملی ہے. دیکھو یہ جو ملک ہے نا, یہ ملک میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مذہب, اور مذہب میرا بھی آپ کا بھی ہے, ہر ایک کا ہے. اس ملک میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مذہبی ہیں اور وہ مذہب کو بہت ہی پیار کرتے ہیں اپنے. میں بھی کرتا ہوں. ہمارے اس پارٹی کے آفس میں ایک لڑکا ہے, وہ اس کا نام جان ہے اور وہ کرسچن ہے, اچھا, مسیحی ہے, اور وہ ابھی اپنے مذہب کو بڑا پیار کرتا ہے. ہمارے اندر کچھ شیعہ ہیں, کچھ سنی ہیں, سارے اپنے اپنے فرقے سے پیار کرتے ہیں. تو یہ تو ایک ہو گیا مذہب کا معاملہ. لیکن ہمارے ملک میں نا مذہب سے زیادہ مذہبیت کا غلبہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سائنس, ٹیکنالوجی, ریشنلزم یا ایسا تھاٹ, فری تھنکنگ پروسیس جو ہوتا ہے اس کی طرف جانے سے روکتے ہیں. یہ کہہ کے کہ خدا نے دیکھیں امیر غریب بنائے ہیں, خدا نے آپ کی جو ہے نا جو بھی آپ کر لیں آخرکار وہی ہونا ہے جو خدا نے آپ کے لیے پسند کر لیا ہے, اور وہ فری ول کو بھی جو ہے وہ نگیٹ کرتے ہیں. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے, اس ملک کے اندر کوئی بھی آدمی اپنے حقوق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا اندر سے. یہ جو ہے نا باتیں ہیں صرف کہ یہ اس نے کہہ دیا کہ جی آؤ جی اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو, تو انہوں نے کھڑے ہو کے اس کے حق میں نعرہ بازی کرنی شروع کر دی. اصل حقوق کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس میں جتنی بھی پیداوار ہے, آپ اس زمین پہ پیدا ہوئے ہیں, خدا کی زمین ہے, خدا نے تمام لوگوں کو دی ہے, اس کو اشرافیہ کو نہیں دی, اور نہ اس نے کوئی رجسٹری کی تھی کسی کے نام پہ. تو آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں اور ایز اے طبقہ کھڑے ہوں, جس کو ہم کہتے ہیں طبقاتی جدوجہد میں جائیں, سیاسی طبقاتی جدوجہد. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ ایک جاہل آدمی ہیں جس کو کسی نے گمراہ کر دیا. آپ لڑ کس کے لیے رہے ہیں؟ آپ لڑ اپنے لیے رہے ہوں, بچوں کے لیے, نسلوں کے لیے, خاندانوں کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, اپنے رشتے داروں کے لیے, اپنے محلے داروں کے لیے, تو بات سمجھ بھی آتی ہے. اگر آپ لڑتے ہیں کھرب پتی سرمایہ داروں, جگیرداروں کے لیے جو کہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں, تو میں تو اس کو جہالت سمجھتا ہوں. اور دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو گمراہ کیا جاتا ہے, اور اسی لیے اپنے حقوق کی لڑائی وہ نہیں لڑ سکتے. تو اس کے سب سے راہ میں ان کے حائل جو ہوتا ہے وہ مذہب ہے. اور جو آپ نے جن لوگوں کے وہ کیے ہیں نا ابھی انٹرویو آپ بتا رہے تھے, جیسے اوریہ ہے, یہ بہت بڑا مذہب فروش ہے, اور یہ اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, اس کے اندر یہ شامل ہے. اچھا, اس طرح کے بہت سے اور لوگ ہیں جو مذہب بیچتے ہیں, مذہب فروشی کرتے ہیں اس ملک کے اندر. تو ہم تو بہت سخت خلاف ہیں ان لوگوں کے. دوسرے نمبر پہ یہ لوگ جو ہیں یہ اصل میں اشرافیہ کے کسی گروپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ چینلوں میں بڑے بڑے پیسے لے کے کام کرتے ہیں, اور پھر ان کو انقلاب سوچ جاتا ہے تھوڑی تھوڑی عرصے کے بعد. تو ہم تو ان تمام لوگوں کے خلاف ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری پارٹی کے علاوہ اس ملک کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. آپ نے کہا کہ آپ سوشلسٹ ہیں اور آپ کی پارٹی سوشلزم پہ بلیو رکھتی ہے. ہاں جی. تو اگر آپ آسان الفاظ میں بتا سکیں کہ سوشلزم آخر ہے کیا, کیونکہ ہماری عام عوام میں بہت سے لوگوں کو تو ابھی اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ سوشلزم ہوتی کیا. سوشلزم عام زبان میں صرف یہ ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ آزاد ہوتا ہے. بچہ ایک آزاد انسان ہوتا ہے. اس کو وہ تمام چیزیں اس دنیا میں میسر ہونی چاہیے جو اس دنیا میں اگتی ہیں, بنتی ہیں اور ملتی ہیں. سمپل اس کی ڈیفینیشن تو یہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں یا اکیڈیمک ٹرمز میں پوچھنا چاہ رہے ہو تو اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں. مثال کے طور پہ ایک یہ ہے کہ سوشلزم میں جو مینز آف پروڈکشن ہوتے ہیں, ذرائع پیداوار, وہ چند ہاتھوں میں یا 1% اشرافیہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے, بلکہ پبلک یا ریاست کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, اور وہ اس کے مالک ہوتے ہیں. دوسری ڈیفینیشن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک کلاسیکل ڈیفینیشن ہے جو کارل مارکس کے زمانے میں آئی تھی کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی سے اس کے اہلیت کے مطابق کام لیں اور اس کے کام کے مطابق اس کو معاوضہ دیں. یہ دوسرا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا بھی ایک اور بھی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی کے اوپر مالکانہ حقوق نہیں رکھتا کسی انسان کے اوپر. اچھا, مطلب ایک ہوتا ہے کہ ایک مالک اور نوکر کا نظام ہوتا ہے. تو غلام داری سے لے کے آج تک جتنے بھی نظام رہے ہیں نا دنیا میں,
چاہے وہ جاگیرداری ہو، چاہے وہ ڈیرہ شاہی ہو، چاہے وہ قبائلی سرداری ہو، یا وہ سرمایہ داری نظام ہو، یہ سارے نظام جو ہیں یہ آقا اور غلام کے ہیں یا مالک اور نوکر کے ہیں. تو سوچ رہے تو میں آپ کو آزاد کر دیتا ہے اس رشتے سے.